خوبصورت کی ٹکیا پہنچ گئی. یہ ہے وقت زوال. سورج کی ٹکیا کا مرکز این سمت الناس سب کے اوپر پہنچ گیا. یہ ہے وقت زوال. ایک بات دلی میں بھول جاؤں. آج 2:18 پر 2:18 باہر شہر میں یا کہیں پر بھی ایک راڈ ایک گاڑی کھڑی کر دیا سیدھی. ٹھیک 2:18 پر جس کا سایہ ہوگا وہ قبلے رخ کی طرف ہوگا. کیا مطلب؟ یہ بانس ہے یا پول ہے، یہ اس کا سایہ ہے. یہ سایہ ہے تو قبلہ ادھر ہوگا. قبلہ ہوگا بانس کی طرف، سایہ ہوگا دوسری طرف. سایہ ہوگا دوسری طرف. کل کا دن تھا وہ 28 مئی. کوئی وقت نہیں پڑتا 2800 یا 2900 بہت معمولی فرق ہوگا. آج بھی کیا جا سکتا ہے. تو 2:18 پر دیکھنا کہ جو سایہ ہوگا اس کے مخالف سمت میں یہ سمت کرنا ہے. کہ دفتر میں کسی گھر میں کسی جگہ ڈال دو، ہاتھ نہ کرو تو ایک روڈ کھڑی کر لو، اس کو جو سایہ اس کو نشان ڈال دو نا. سایہ ایسے ہی سو مسلم کا رخ ہوگا بانس کی طرف. اچھا درمیان بات یاد آ گئی کہ وقت زوال آ رہے تھے. وقت زوال میں کسی بھی بانس کا سایہ ہوتا ہے کم سے کم. کسی بھی چیز کا سایہ ہوگا کم سے کم. یہ بانس ہے، اس کا سایہ ہوگا یہ کم سے کم. یہ سایہ ہوگا کم سے کم سایہ. اس کے بعد سایہ کم نہیں ہوگا. شروع میں سایہ لمبا تھا، گھٹتے 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 یہ یہاں پہ رہے گی. بعض اوقات پھر بڑھنا شروع ہوگا. تو جو کم سے کم سایہ ہے اس کو کہتے ہیں ریئل شیڈو یا سایہ اصلی. سایہ اصلی. تو کم سے کم سایہ ہوگا یہ ہے وقت زوال. اس وقت سجدہ حرام ہے، مکروہ ہے. اس کے بعد صبح سایہ بڑھنا شروع ہوگا. علماء کرام نے مولانا زبار شاہ صاحب نے، مولانا مفتی حسین بھائی سبکوں کے ساتھ میں، مولانا جمال شمسی صاحب نے اس میں نے خود بات کی تھی. سنائے بھائی یہ تو زوال اور چلا آیا ادھر ہے. احتیاطاً 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد یہ وقت زوال ہے. تو جو ڈیوریشن ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ کوئی مشکل سے 10 منٹ. 5 منٹ پہلے 5 منٹ بعد. کیوں؟ سورج کو آگے کھسکنے کے لیے کم سے کم لگتے ہیں 4 منٹ. تو احتیاطاً 5 منٹ. 5 منٹ کے بعد وقت ظہر شروع. ٹھیک ہے جی. تو وقت زوال معلوم ہو گیا کیا ہے. سایہ اصلی سے بھی ناپ سکتے ہیں. وقت گھڑی نہیں ہے، بانس کا سایہ دیکھو کم سے کم ہے. جو کم سے کم ہے یہی وقت زوال ہے. اس کے 5 منٹ بعد وقت ظہر شروع. اب یہاں 2-3 باتیں ہیں. نصف النہار. نصف النہار کس کو کہیں گے؟ یہ ہے طلوع آفتاب. یہ ہے غروب آفتاب. طلوع آفتاب کا جو مرکز ہے یہ ہے نصف النہار. یہ تو ہے فلکیاتی نصف النہار، جس کو کہتے ہیں نصف النہار عرفی. اس کا نام ہے نصف النہار عرفی. طلوع اور غروب کے درمیان نصف النہار عرفی. اب یہ تھا طلوع کو بھول گئی. یہ ہے صبح صادق. صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا جو نصف ہوگا وہ یہاں کہیں ہوگا. اس کے نام ہے نصف النہار سرائی.
رسول اللہ شرعی اس کے معلوم کرتے ہیں کہ روزے کی نیت کا تعلق رسول اللہ شرعی تک ہے، اس کے بعد معتبر نہیں. جو نیت کرنی ہو روزے کی تو رسول اللہ شرعی سے پہلے کر لیں. کچھ لوگوں کا گمان یہ تھا اور بھی ہے کہ رسول اللہ شرعی اور رسول اللہ عرفی کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہے وقت زوال. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں یہ وقفہ ہے تقریباً 45 منٹ کا. یہ خیال بالکل ہوا ہے. رسول اللہ رسول شرعی کے درمیان جو وقفہ ہے یہ وقت زوال نہیں ہے. اس میں صرف نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی بحث ہے. اور اس کے صاحب برٹش سے میرے مسئلہ والے نقشہ بنائے تھے، اس میں انہوں نے لکھ دیا تھا کہ رسول اللہ شریف رسول اللہ کے کے درمیان وقت زمان ہے، شرکت بنا ہے. اس پر پوری بحث چلی اور بلاغ میں علوم سے بہت بڑا مضامین لکھے گئے. کیا کبھی تو غلط یہ نہیں ہے، زوال وقت بس یہی ہے. اس کے بعد سے بس وقت بہت شروع یہ کبھی تو کرتا ہوں بند. دوسرا اس کے بعد بڑھا اس کے بعد جناب مستقبل کیا سے آج یہ ابتدائی باتیں بس کر رہا ہوں، پڑھنے کے بعد میں چاہتا ہوں. یہ وقت زوال، یہ اس کا سایہ اصلی، یہ فصیل 6 فٹ کا بانس ہے اور یہ فصیل ہے 1 فٹ سایہ اصلی. تو مستقبل کیا ہوگا؟ جب یہاں سے یہاں تک 6 فٹ کا بانس تھا کہ 6 جمع 1 7 فٹ کا سایہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا مستقبل کا وقت ہو گیا. مستقبل وقت کیا ہوتا؟ اس کی مثل جمع سایہ اصلی جتنا بھی ہو یہ کہلائے گا مستقبل. مثل ثانی کیا ہے؟ 6 جمع 6 جمع 1 جو ہو جائے گا 13 فٹ کا تو کہلائے گا مجھے مثل ثانی کا وقت ہو گیا. امام حنیفہ کے نزدیک مثل ثانی سے وقت ظہر شروع، وقت اثر شروع، اور امام شافعی امام مالکی کے نزدیک صاحبین کے قول مطابق مستقبل پر وقت اثر شروع. لہٰذا کسی شخص کو جلدی ہو، کوئی جانور ہو، کوئی مجبوری ہو، وہ وقت اثر مستقبل پر اثر پڑ لے تو جائز ہے. کیوں ہمارے علماء کرام مکے جاتے ہیں، مدینے جاتے ہیں، مستقبل پر وقتی نماز اثر پڑھ کر آتے ہیں، کبھی اعتراض نہیں کرتے. امام حنیفہ کے نزدیک سر پر شروع ہوتا ہے، مگر مستقبل کے بعد زور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، دیر ہو جاتی ہے. بھائی خاص طور سے تشکیل والوں کو حکم دیتے ہو بھائی مستقبل سے پہلے زور پڑھ لو کرنا مریض کو مستقبل تک مت ٹھہرنا، اس کے بعد نہ پڑھنا. ہاں کہیں سفر میں جاتے ہیں، سفر میں بھی جاتے ہیں تو اس سے سالے کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس سے پہلے ایک ہی وضو سے اثر پڑھ لی، اس کے بعد مغرب پڑھ لی، بہتر پڑھ لی. چلیے ہمارے کی بات شروع آفتاب کی. آفتاب 2 طرح کا ہے، ایک تو ہے فلکیاتی، ایک ہے شرعی. فلکیاتی تو یہ ہے کہ جناب سورج باہر آ گیا، طلوع ہو گیا، سورج چلا گیا، غروب ہو گیا. یہ تو فلکیاتی طلوع و غروب ہے. مگر شرعی طلوع غروب کچھ اور ہے. ہوتا یہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج ابھی نیچے ہی ہے، انعطاف کی وجہ سے، انحصار کی وجہ سے اس کا سیاہ نظر آتا ہے، اوپر نظر آ جائے. یہ تو کنارہ آ گیا، اوپر آ گیا بھائی زیادہ ابھی صحیح ہے نا جی. اس کا جو سایہ، اس کا جو عکس اوپر آ گیا اس کو کہتے ہیں شرعی طلوع ہو گیا. اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں طلوع آفتاب میں. اگر نے تفصیل سے اس موضوع کو پڑھا ہے، اسٹڈی کیا ہے اور اس بار پوائنٹ پر پہنچے کہ کتنا فاصلہ ہوتا ہے، کتنا ڈوریشن ہوتا ہے، تقریباً 1 ڈگری کا فرق ہے. یہ 90 کا اینگل ہے، یہ 90 کے 1 کے اینگل پر
ہم کہیں گے طلوع ہو گیا. 90 پر نہیں کہیں گے کیونکہ 91 کو ہی کہتے طلوع ہو گیا, کیونکہ اس کا عکس آ گیا, عکس کو کہتے ہیں طلوع ہو گیا. اسی طرح غروب آفتاب, غروب تو ہو گیا مگر غروب ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ایک عکس یہاں رہے گا انعطاف کی وجہ سے. جب تک یہ بھی غائب نہ ہو جائے ہم کہتے ہیں غروب نہیں ہوا. اگر روزہ افطار کرنا ہے لہٰذا تو یہ بھی غروب ہو جائے گا تو ہم کہیں گے غروب ہو گیا. اس کے غروب ہونے کو کہتے ہیں شرعی غروب, اس کے طلوع ہونے کو کہتے ہیں شرعی طلوع. تو فرقیات طلوع غروب اور ہے, شرعی طلوع غروب اور ہے. ٹھیک ہے بھائی, پوری بات ہو گئی. تو ساری باتیں ہو گئی, صبح صادق, صبح فاضل, طلوع آفتاب, غروب آفتاب, وقت زوال, مستقبل, شادی, وقت عشاء. جتنا فصل یہاں ہے 18 ڈگری پر طلوع آفتاب سے پہلے صبح صادق کا, اتنا ہی فصل یہاں ہے 18 ڈگری پر بعد غروب آفتاب وقت عشاء کے لیے. تو طلوع صبح صادق اور وقت عشاء کے لیے 18 ڈگری, طلوع اور غروب کے لیے 91 ڈگری, 91 ڈگری. ٹھیک ہے, کوئی بات ختم. اب آ جاتے ہیں مطلب ڈائریکٹ فارمولے. آ جاؤ گی فارمولے پر جلدی سے, چلا لگاؤ, آگے چلو, پھر بھی بولو. ابھی نہیں, آئندہ چلو. ہماری سب بھگوان ایسا کرتا ہے. کچھ بات پوچھتا ہوں, پوچھ لو پھر آج کی ٹاپک ختم. دیکھیے جی, یہ افق ہے, بہت سے اوپر طلوع آگے سورج آ گیا, یہ ہو گیا طلوع آفتاب فلکی, فلکیاتی اعتبار سے طلوع ہو گیا. سورج ٹکیا باہر آ گئی, سورج ٹکیا افق سے نیچے چلی گئی, فلکی اعتبار سے غروب ہو گیا. شرعی اعتبار سے نہ طلوع ہوا ہے نہ غروب. کیوں؟ طلوع ہونے سے پہلے سورج کی ٹکیا کا اوپر کا کنارہ انعطاف اور انکسار کی وجہ سے نظر آئے گا. کیا مطلب؟ یہ گلاس ہے, اس گلاس میں میں ڈالے پانی, اس میں 5 روپے کا سکہ میں ڈالوں, یہاں سے دیکھوں گا تو نظر آئے گا, اوپر سے دیکھوں گا نظر آئے گا نیچے ہے, سائڈ سے دیکھوں گا معلوم ہوگا پانی سے یہ اس سے اٹھا ہوا ہے, حالانکہ جڑ میں وہ سکہ جڑ میں بیٹھا ہوا ہے. 5 روپے کا سکہ جڑ میں ہے, مگر پانی میں سے آنکھوں کے سوائے ہماری 5 روپے دیکھ رہی اس کو, تو تھوڑا سا اٹھا ہوا نظر آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ انعطاف, انکسار. اس کو کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ, شراب. جیسے انکساری علاقے میں سڑک پر گاڑی جا رہی ہے, سامنے کا پانی ہے, وہ پانی نہیں ہوتا, وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ریجن آف آئی, آنکھوں کا دھوکہ. انہوں نے کم وقتوں میں انگریزوں نے اس دھوکے کا نام ڈال دیا معراج. کہتے ہیں میں نام حضور صلی اللہ معراج کو گئے تھے, یہ بھی کوئی دھوکہ تھا. اس کو کہتے ہیں انگلش ہوتا ہے معراج. دوسرا ہے اس کا لفظ ریجن آف آئی, آنکھوں کا دھوکہ, اردو میں شراب. تو یہ دھوکہ ہے آنکھوں کا. جیسے ٹی وی میں, اگر آپ ٹی وی میں دیکھیں ایک آدمی کو بیٹھا تقریر کر رہا ہے یا خبر سنا رہا ہے, تو سائڈ میں اس کے ایک عکس آتا ہے, کبھی کبھی سائڈ میں ایک عکس آتا ہے. یہ انداز ہے انکسار کی وجہ سے. تو ہم بھی طلوع آفتاب ابھی نہیں ہوا, زیر افق ہے سورج, مگر اس کے اوپر کی ٹکیا میں نظر آنے لگ گئی. ہم نے کہا طلوع ہو گیا, ہمارے لیے وہ طلوع ہو گیا. فلکیت طلوع الگ ہے, شرعی طلوع یہ ہے. اسی طرح بات غروب آفتاب, سورج غروب ہو گیا, نیچے چلا گیا, اور اس کے باوجود اس کا ایک کنارہ اوپر رہا. اب کہیں گے غروب نہیں ہوا, جب یہ بھی غروب ہو جائے گا تب کہیں گے ہاں اب غروب ہو گیا. سمجھ رہے ہیں بات پوری؟ ویسے یہ ہے شرعی طلوع, شرعی غروب. تو اور بات پوچھنی ہو جائے پوچھو. اللہ دوبارہ سمجھانا پڑے گا.
دیکھو بھائی، یہ تو ہے طلوع آفتاب صبح 6 بجے، یہ غروب آفتاب شام کو 6 بجے، دو ڈیرے کتنا ہوگا درمیان میں؟ 12 گھنٹے کا. ٹھیک 12 بجے یہ تو ہوگا جسم نان اور سوئی، طلوع اور غروب کے مابین کا نصف النہار، دن کا آدھا حصہ، یہ کہنا ہے نصف النہار اور سوئی. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ ہے صبح صادق. صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا جو دورانیہ ہے، اس کا نصف یہاں بھی ہوگا نا. اس کے نام ڈال دیا نصف النہار شرعی. یہ نصف النہار رسوئی اور یہ نصف النہار شرعی. یہ بات شرعی اور رسوئی کے مابین کچھ فصل ہے. تقریباً پاکستان میں یہ ہے 45 منٹ، لہٰذا وقت زمان نہیں ہے، اصل وقت زمان نہیں ہے، جس کے 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد وقت ممنوع. اور کیا پوچھنا ہے بھائی؟ یہ جو نقشے طلوع اور غروب کے جو نقشے بناتے ہیں، ہاں یہ فلکیاتی طلوع غروب پر بناتے ہیں یا صحیح بات، صحیح بات. ویسے ہم عام طور سے نقشے بنانے کے بعد 1 منٹ کم کر دیتے ہیں طلوع آفتاب میں، اور غروب آفتاب میں کم سے کم 2 منٹ بڑھا دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو غصہ خراب نہیں ہو. غروب آفتاب کو ٹائم دیں گے، اور جیسے غروب آفتاب ہے 6:03، ہم اس کو کہیں گے 6:05، تاکہ عام طور سے لوگوں کو غصہ خراب نہ ہو. 2 منٹ بعد اور غروب کر دیں گے تو کیا نقصان ہوا؟ غصہ تو بچ گیا لوگوں کے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہی نقشہ بہت جگہ استعمال میں آئے گا، بہت بڑے علاقے کے لیے بنے گا. جو پوچھنا نہیں پوچھو بھائی. یہ جب 1 ڈگری کا فرق ہے تو پھر تو 4 منٹ ہونا چاہیے. جب 1 ڈگری کا مکمل 1 ڈگری کا فرق تو پھر تو 4 منٹ کا فرق ہونا چاہیے. 2 منٹ تو پھر کہاں بات غروب آفتاب ہے؟ احتیاط کریں، منٹ فرق تو 1 منٹ کا ہے، احتیاط کر 2 منٹ کے بعد ہم کہتے ہیں یہ ہے غروب آفتاب ہے. احتیاط کریں. کیوں دیتے ہیں سنیں. یہ ہے نقشہ کراچی کا. ہم نے نقشہ بنایا کراچی کے اوقات نقشہ بنایا. یہ کراچی کا طلوع ہے، یہ عرض ہے. ہم نے اس جگہ کو بنایا جب طلوع کے لحاظ رکھتے ہوئے نقشہ بنایا. طلوع لکھا، عرض لکھا، نقشہ جو بنایا تھا وہ اس پوائنٹ کا بنایا ہے. اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایوریج ہے، اوسط ہے پورے شہر کا. حالانکہ یہاں طلوع پہلے ہوا ہے، یہاں بعد میں ہوا ہے، یہاں غروب پہلے ہوا ہے، یہاں بعد میں ہوا ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ ہم کراچی کے مشرق کے لیے نقشہ بنائیں، مغرب کے لیے نقشہ بنائیں. ناممکن کے لیے لوگوں کو کنفیوژن ہوگا. لوگوں کو یہ پتا نہیں ہم مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں. نقشہ تو ایک ہی بنے گا. لہٰذا احتیاط ضروری ہے کہ ہم صبح صادق میں 1 منٹ کم کر دیں اور غروب آفتاب میں 2 منٹ اضافہ کر دیں، تاکہ نقشہ پورے علاقے کے لیے کارآمد ہو جائے. چلو بتائیے بھائی. سایہ اصلی کے اندر ہم نے جب 6 فٹ کا بانس لیا تھا تو اس کے ساتھ 1 کیوں بڑھایا تھا؟ 1 کیوں بڑھایا تھا؟ اتفاق کی بات یہ کہ 6 فٹ کے بانس کا اتفاق ہے کہ سایہ تھا 1 فٹ. اتفاق ہے، کوئی ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں کہ 1 فٹ کا سایہ ہو. آیا سایہ 1 انچ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 انچ کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہم نے فرض کیا ہے کہ فرض کیجیے بانس ہے 6 فٹ کا، فرض کیجیے سایہ اس کا 6 فٹ 1 فٹ کا. فرض کیجیے اگر سایہ 1 فٹ کا ہے تو 6 جمع 1 یہ مستقبل ہوا اور 12 جمع 1 نصف سالے کا. یہ تو فرض کیا ہوا ہے. ایک ضروری نہیں کہ 1 انچ کریں گے. سمجھو بھائی ایک کلاس میں نہیں ہے. جو اصلی سایہ کا ہوگا سایہ اس میں جمع کریں گے اس کو تو مستقبل ہوگا. اس کو ڈبل کرنے کا تو ہو جائے گا نصف سالے. اچھا بات یہ پوچھ